السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ ہے جی رشیا اور یوکرین جنگ کے متعلق، اور اس کے علاوہ پاکستان میں آنے والے زلزلے کے متعلق۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی رشیا اور یوکرین جنگ۔ رشیا اور یوکرین جو جنگ ہے یہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرینی جو فورسز ہیں وہ انہوں نے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک اطلاعات کے مطابق 10,000 سے زائد جو فوجی ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو صدر پیوٹن ہیں اور اس کے علاوہ جو رشین فورسز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوکرینی جو فورسز ہیں وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، ہم ان کو اپنے ملک میں جگہ دیں گے، ان کو نیشنلٹیاں دیں گے، ان کو پاسپورٹ دیں گے، اور وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ چاہیں جو یوکرینی فوجی ہیں یہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، یعنی ہماری فوج میں آ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ مل کر یوکرینی فورسز کے خلاف بھی لڑیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف لڑیں اور نیٹو کے خلاف لڑیں، اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی لڑیں۔ اور لیکن آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ ابھی تک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور کوئی بندہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا چند لوگوں کے علاوہ۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہار کس کی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ ہے جس میں یوکرین ہار رہا ہے اور رشیا جیت رہا ہے، اس میں ہار کس کی ہوئی ہے؟ اس میں ہار ہوئی ہے جی یوکرین کے علاوہ امریکہ کی، ڈائریکٹلی طور پر، اور اس کے علاوہ اس میں ہار ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہار ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی طور پہ انوالو تھی رشیا کے خلاف، اور وہ یوکرین کی مدد کر رہے تھے، پیسے کے ذریعے مدد بھی کر رہے تھے، ایمونیشن کے ذریعے، اسلحے ہتھیاروں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ وہ جو سا ہے وہ یوکرین کی مدد کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کی ہار کیوں ہوئی ہے، اور اس جنگ میں جو یوکرین ہے اس کو رشیا کے خلاف کس نے اتارا؟ تو اس کو اتارا ہے جی امریکہ نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ وہ کیسے اتارا؟ وہ ایسے اتارا کہ جو یوکرین اور رشیا ہے یہ آپس میں ہمسایہ ملک ہیں، اور یوکرین نے نیٹو فورس میں جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یوکرین نے اسٹیبلشمنٹ کو، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکہ ہے، اس کو درخواست کی کہ ہمیں جی آپ نیٹو میں لیں۔ تو جو روس تھا اس نے بڑی سختی سے جو یوکرین ہے اس کو منع کیا کہ دیکھیں آپ نیٹو کا حصہ نہ بنیں، آپ ہمارے ہمسایہ ہیں، ہم مل کر اکٹھے رہ رہے ہیں اور مل کے اکٹھے رہیں گے اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں، تو آپ ان کا حصہ نہ بنیں۔ لیکن یوکرین اس وقت امریکہ کے ہاتھوں میں تھا اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی سیفٹی کے لیے نیٹو میں جا رہے ہیں۔ بیسیکلی امریکہ یوکرین کو نیٹو میں اس لیے لینا چاہتا تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ رشیا پر نظر رکھے، کیونکہ رشیا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو وہ اپنے ہتھیار بنا رہا ہے، جو مینیشن بنا رہا ہے، وہ جدید سے جدید اسلحہ بنا رہا ہے۔ تو امریکہ کو مسئلہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل جو رشیا ہے وہ ہم پر حملہ کر دے یا کوئی معاملات اور بن جائیں، تو وہ ان پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے وہ نیٹو، جو یوکرین کو وہ نیٹو میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال اس نے جو یوکرین نے درخواست دی اور امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ عرصے میں آپ کو اس میں داخل کر لیں گے، تو لیکن رشیا نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا، اور رشیا نے کہا کہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات بھی کی۔ تو بہرحال یوکرین نے یہ بات نہیں مانی اور رشیا نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یوکرین ہے وہ اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جو ممالک اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر رشیا آپ پر حملہ کرتا ہے، یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو وہ ممالک پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ رشیا نے کہا کہ جس ملک نے بھی اندر اس جنگ میں گھسنے کی کوشش کی یا کسی بھی ملک کے فوجی اس جنگ میں آئے تو میں اس ملک کا وہ حشر کروں گا کہ اس ملک کا جو نام ہے وہ نقشے سے، دنیا کے نقشے سے اس ملک کا نام ہی غائب ہو جائے گا۔ یعنی کہ رشیا کے پاس بیسیکلی دنیا میں سب سے جدید اسلحہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ایٹم بم ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں۔ تو رشیا نے دھمکی لگائی، تو یہ دھمکی جو ہے وہ کام کر گئی، تو دنیا کا کوئی ملک بھی باشمول امریکہ، کوئی بھی ملک جو ہے اس جنگ میں اس نے کودنے کی غلطی نہیں کی۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یوکرین کو بھگتنا پڑا، اور اب یہ یوکرین ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہاں کی جو آبادی تھی
وہ زیادہ تر جو آبادی ہے یا تو وہ یورپ میں چلی گئی ہے، یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بیچارے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اس کی صرف ایک وجوہات ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے جی ان کا جو وزیر اعظم ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں جی زیلنسکی، ان کی اس غلطی کی وجہ سے آج جو پورے کا پورا جو یوکرین ہے وہ جل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو، جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، اس کو کسی طریقے سے چائنا میں لے جایا جائے، یعنی کہ چائنا تک اس جنگ کو لے جایا جائے، اور اس کے بعد اس جنگ میں شامل کیا جائے انڈیا اور پاکستان کو، یعنی اس جنگ میں، یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار جو شروع کر دی جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ امریکہ کو یہ ہونا تھا، کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں ہوگا کیا کہ امریکہ جو چائنا ہے وہ سپر پاور بن جائے گا، یہ اس کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ چائنا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا، اور اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس جنگ کو وہ ان ممالک میں لگا دے، اور اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا امریکہ کو یہ ہوگا کہ اگلے 100 سال تک امریکہ دوبارہ سپر پاور بنا رہے گا، یعنی اس صدی کے اینڈ تک بھی امریکہ سپر پاور بنا رہے گا۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی گیم کی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور وہی ہوا جو منظور خدا ہونا تھا، یعنی کہ جو یوکرین ہے اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، اور رشیا تو اعلان کر رہا ہے، آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، رشیا اعلان کر رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور اب تو بلا وجہ کی بس تھوڑی سی جنگ رہ گئی ہے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد اعلان ہو جائے گا۔ اور جو نظر آ رہا ہے یہ اعلان کب ہوگا؟ یہ اعلان تب ہوگا جب امریکہ میں الیکشن ہو جائیں گے، یعنی کہ جو بائیڈن چاہتا ہے کہ ابھی اس اعلان کو نہ کیا جائے، اور جیسے ہی امریکہ میں الیکشن ہو اس کو لگا دی جائے، کیونکہ اگر ابھی اس کا اعلان کر دیا گیا تو جو بائیڈن یہ الیکشن ہار جائے گا اور ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائے گا، تو یہ جو بائیڈن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو الیکشن ہے وہ ہارے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جی دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے جی کہ پاکستان کو دنیا نے خبردار کر دیا ہے کہ آپ کے ملک میں زلزلہ آنے والا ہے، اور وہ بہت تباہ کن ہوگا۔ یہ کہا کس نے ہے؟ یہ ایک ڈچ سائنسدان ہیں، انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا اور پورا ترکی تباہ ہو گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور بہت دنیا مری تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ 50,000 سے زائد لوگ اس کے اندر لقمہ اجل بنے ہیں، یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ اس سائنسدان نے کہا کہ آپ احتیاط کریں، زلزلہ آنے والا ہے۔ دنیا نے اس کا مذاق بنایا، ترکی میں بھی اس کا مذاق بنایا گیا، اور اس کے علاوہ یورپ میں اس کا مذاق بنایا گیا، اور امریکہ میں، اور جہاں جہاں اس کی بات سنی گئی لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہا ہے، کون سی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ ایسا بھی کوئی آلہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ ماپا جا سکے کہ زلزلہ کہاں آنا ہے، کس نوعیت کا آنا ہے، کدھر آنا ہے، زمین کے کس حصے میں آنا ہے۔ تو بہرحال زلزلہ آیا اور بہت تباہی ہوئی۔ اب کی بات یہ ہے جی کہ اب اسی سائنسدان نے دوبارہ خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور اس کی جو نوعیت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوگی، اور یہ زلزلہ آئے گا بلوچستان میں، اور ظاہری سی بات ہے اگر بلوچستان میں زلزلہ آئے گا تو پنجاب میں بھی اس کا اثر ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، KPK میں بھی اس کا اثر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ زلزلہ آیت ہے تو ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب تو انٹرنیشنل اداروں نے بھی اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو پاکستان کی تیاری کیا ہے؟ کیا پاکستان اس چیز کے لیے تیار ہے کہ خدا نخواستہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ ایمبولینسز کا انتظام کیا ہوا پاکستان نے؟ پاکستان کی آرمی کتنی تیار ہے؟ پاکستان کی دوسری جو فورسز ہیں وہ اس معاملے میں کتنا تیار ہیں؟ ایک اور خبر یہ بھی ہے جی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان، جو پاکستانی میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں زلزلہ آ جائے گا۔ اصل میں بات ایسی نہیں ہے، اس سائنسدان نے کہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ زلزلہ آئے گا، یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ زلزلہ ضرور آئے گا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے ملک پہ، یہ تو انسانوں کی پیشن گوئیاں ہیں، اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہنا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس معاملے میں تیاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ترکی میں زلزلہ آ چکا ہے۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔